بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بلال شیدی سے مخاطب ہوئی، نوابزادہ صاحب گولیوں کی زد میں ہیں، کیا ہم کسی طرح اس چارپائی کو گھسیٹ کر اس کھڑکی کے قریب نہیں لا سکتے؟ اس نے اس کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جس سے گولیاں اندر آ رہی تھیں۔ اگر چارپائی کو گھسیٹ کر اسی کھڑکی کے نیچے لا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا تو نوابزادہ واقعی گولیوں کی زد میں آنے سے بچ سکتا تھا۔ کوشش کر کے دیکھتے ہیں، بلال شیدی نے جواب دیا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی کمرے میں سیدھا کھڑا ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، فرش پر کیچڑ سا ہو چکا تھا۔ چارپائی بہت بڑی اور بھاری بھرکم تھی، اس پر ایک لمبا چوڑا انسانی جسم بھی پڑا تھا جسے تقریباً لاش ہی سمجھنا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے گھٹنوں ہی کے بل رہتے ہوئے کلاشن کوفیں چٹائی پر رکھ کر چارپائی کا ایک ایک پایا پکڑا اور اسے کھڑکی کی طرف کھینچنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب انہیں کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی تو چوتھا پایا خود نوابزادی نے پکڑ لیا اور وہ بھی زور لگانے لگی۔ اس کا چاندنی سا چہرہ ڈوبتے سورج کی طرح شفق رنگ ہو کر دہکنے لگا۔ نوابزادہ حشام کی زندگی کا کمزور تار کسی بھی لمحے ٹوٹنے والا تھا، اس کے باوجود نہ جانے کس موہوم امید کے سہارے اسے فائرنگ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ قیدی ہونے کا مجھے کم از کم یہ فائدہ ضرور تھا کہ ہاتھ پاؤں بندے ہونے کی وجہ سے میں آرام سے ایک طرف بیٹھا تھا، مجھے اس صحیح رائے گاہ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ آخر کار وہ چارپائی کو کھڑکی کے نیچے لانے اور دیوار کے ساتھ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے کپڑے کیچڑ میں لتھڑ گئے تھے۔ نوابزادی کا برقعے جیسا سیاہ گاؤن بھی کیچڑ میں لتھڑ کر کسی اور ہی رنگ کا دکھائی دینے لگا۔ اس نے چٹائی پر بیٹھ کر اسے اتار دیا نیچے۔ وہ جدید ترین فیشن کا لباس پہنے ہوئے تھی، مگر اس وقت اس کی بھی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ بلال شیدی اور اس کے دونوں آدمیوں نے اپنی کلاشن کوفیں اٹھا لیں۔ ان میں سے ایک نے کھڑکی کے نیچے ہی رہتے ہوئے نہایت محتاط انداز میں ہاتھ اونچا کر کے قدیم ساخت کی اس کھڑکی کے پٹ بند کیے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دوسرے ہی لمحے ان پر اتنی گولیاں برسیں کہ دونوں پٹوں کے پرخچے اڑ گئے۔ لکڑی کے کچھ ٹکڑے نوابزادہ حشام پر بھی گرے، مگر وہ بیچارہ دنیا و مافیا سے بے خبر پڑا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں دھیرے دھیرے موت کی آغوش میں اتر رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ارد گرد کچھ لوگ بقا کی جنگ میں مصروف تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ نہایت آہستگی سے تھوڑا سا کھلا۔ روشنی اندر آئی تو بلال شیدی ہڑبڑا کر مڑا، لیکن پھر ہولے سے گرا کر رہ گیا۔ وہ چھیما تھی جو گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چوپائے کی طرح چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اندر گھستے ہی اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی اور وحشت بھی۔ نوابزادی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بولی، جی وہ رکھا مر گئی ہے، اسے گولی لگ گئی ہے۔ تو پھر بچوں کے پاس کون ہے؟ نوابزادی نے دیوار کی آڑ لے کر بے تابی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے رکھا کی موت کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ دوسرے کمرے میں نوابزادی کے بچوں کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اس وقت تو کوئی نہیں ہے جی، چھیما نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ نوابزادی دروازے کی طرف لپکنے کے لیے ذرا جھکی، لیکن بلال شیدی خلاف توقع سخت لہجے میں بولا، آپ کمرے سے مت نکلیے گا۔ نوابزادی صاحبہ، ہم اس وقت بہت ہی خطرناک پوزیشن میں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم بڑے نواب صاحب کے سامنے جواب دہ ہوں گے، لیکن میرے بچے وہ اکیلے ڈر رہے ہوں گے۔ نوابزادی نے ایک نظر دروازے کی طرف اور ایک نظر اپنے شوہر کے نیلے چہرے کی طرف دیکھا۔ چھیما سنبھال لے گی بچوں کو؟ بلال شیدی بدستور سخت لہجے میں بولا۔ میں اسی کی اجازت لینے آئی تھی۔ چھیما ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، بڑی مشکل سے دیوار سے چپک کر رینگتی ہوئی آئی ہوں۔ اجازت لینے کیا مطلب؟ نوابزادی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ چھیما سر جھکا کر بولی، وہ جی بچوں کو سنبھالنے میں مجھے ان کو چھونا بھی پڑے گا، ہاتھ بات تو لگانا ہی پڑے گا نا، اور میرا مطلب ہے کہ میں ایک گندی عورت۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کے لہجے میں طنز کی رمق بھی نہیں تھی، لیکن کسی صاحب دل کے لیے اس کی بات چھری کی طرح دل میں اتر جانے والی تھی۔ مگر نوابزادی نے اس پر کوئی خیفت یا ندامت محسوس نہیں کی۔ اگر محسوس کی بھی تھی تو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ غصیلے انداز میں ہاتھ لا کر بولی، ٹھیک ہے، جلدی جاؤ، ہاتھ لگ گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔
جیسے آپ کا حکم، چھیما نے ہاتھ جوڑ دیے، پھر چوپایوں کی طرح واپس جانے کے لیے چاروں ہاتھ پیروں پر جھک گئی۔ گیلا فرش دیکھ کر اسے جیسے کچھ یاد آیا، بلال شیدی کی طرف مڑتے ہوئے بولی، یہاں کے گڑے بھی جو باورچی خانے میں رکھے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے، 2 گڑے باہر رکھے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے۔ یہ مجھے کیوں بتا رہی ہے؟ وہ بلال گرایا۔ ویسے ہی بتا رہی ہوں، ذرا یاد رکھنا کہ اب پورے مکان میں پینے کے لیے پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے، چھیما دھیمے لہجے میں بولی۔ اوہ! بلال شیدی کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ یہ ایک سنگین خبر تھی۔ اس صحرائی سے علاقے میں پانی کا ختم ہو جانا کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، خصوصاً جب کہ ارد گرد ڈاکو گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں۔ نوابزادی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، مجھے تو پہلے ہی پیاس لگ رہی تھی، میں نے کل شام سے کچھ کھایا پیا نہیں۔ اس کی آواز بھی گلے میں پھنسنے لگی تھی۔ اسے واقعی اپنے شوہر کی حالت کی وجہ سے کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا، اور اب پانی ضائع ہو جانے کی خبر سن کر پیاس کا جاگ اٹھنا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی انسانی فطرت کچھ عجیب سی ہے، کوئی چیز انسان کے پاس ڈھیروں پڑی رہے تو اس کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جو ہی احساس ہو کے ختم ہو گئی ہے، اس کی ضرورت کا احساس شدت سے جاگ اٹھتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عموماً وہ غریب آدمی جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اس کے بچوں کو عام بچوں کی نسبت زیادہ بھوک لگتی ہے۔ گھر میں جو چیز موجود نہیں ہوتی، شاید لاشعوری طور پر چھوٹوں کو بھی اس کی طلب زیادہ رہتی ہے۔ جن لوگوں کے گھروں میں کچن اور فریج کھانے پینے کی چیزوں سے بھرے رہتے ہیں، وہ خود اپنے یا اپنے بچوں کے بارے میں شکایت کرتے پائے جاتے ہیں کہ ان سے تو کچھ کھایا ہی نہیں جاتا۔ شاید ہر چیز کی فراوانی دیکھ کر طبیعت سیر سی رہتی ہے۔ خود مجھے بھی پانی ختم ہو جانے کی خبر سن کر ہلکی سی پیاس محسوس ہونے لگی تھی۔ گزشتہ رات نوابزادی کے آنے سے پہلے کھانے پینے اور گانے بجانے کا جو خوبصورت دور چلا تھا، اس کے بعد سے میں نے بھی پانی نہیں پیا تھا، لیکن بلال شیدی فی الحال گویا اس خبر کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاتھ ہلا کر بولا، ہو جائے گا پانی کا بندوبست، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکو یہاں زندگی بھر تو ڈیرا ڈال کر نہیں بیٹھے رہیں گے، جاؤ تم بچوں کو سنبھالو۔ چھیما نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور ایک لمحے انتظار کیا۔ جب کوئی فائر نہ ہوا تو وہ دھیرے سے باہر رینگ گئی۔ نوابزادی نے بلال شیدی سے پوچھا، یہاں پانی کہاں سے آتا ہے، کس طرح آتا ہے؟ جو لوگ صرف حکم دیتے ہیں اور ہر چیز ان کے سامنے حاضر کر دی جاتی ہے، انہیں اکثر علم ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کہاں سے اور کس طرح آتی ہے۔ بلال بولا، جن پہاڑیوں کے اوپر ڈاکو چڑھے بیٹھے ہیں، انہی میں سے ایک پہاڑی سے ذرا ادھر ہی نشیب میں صاف اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ ہے۔ جان محمد اور دوسرے 2 ایک نوکر جو یہاں رہتے تھے، وہ کندھوں پر کنستر لٹکا کر بھر کر لاتے رہتے ہیں۔ تمہیں اس سے بہتر کوئی بندوبست رکھنا چاہیے تھا۔ نوابزادی کا انداز ہلکی سی ڈانٹ پلانے کا تھا۔ اس مرتبہ بڑے نواب صاحب کے پاس جاؤ گے تو انتظامات کر کے آنا، چشمے سے یہاں تک پائپ لائن ڈلواؤ اور یہاں ڈیزل یا پیٹرول سے چلنے والا کوئی پمپ وغیرہ فٹ کراؤ۔ میں نے بلال شیدی کے انابی سے ہونٹوں پر احتجاجیہ مسکراہٹ کی ایک نہایت خفیف سی جھلک دیکھی۔ میری طرح شاید اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا تھا۔ نوابزادی کو غالباً آج زندگی میں پہلی بار پانی کی نایابی کا مسئلہ درپیش تھا، تو نہایت مشکل مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ بلال شیدی سپاٹ لہجے میں بولا، آج تک اس قسم کی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا تھا اور نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ واسطہ پڑ سکتا ہے، اس لیے اس قسم کے انتظامات کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ پھر وہ ملائمت سے بولا، ویسے بھی انتظامات کا کیا ہے نواب زادی صاحبہ، پائپ لائنیں بھی توڑی جا سکتی ہیں، کاٹی جا سکتی ہیں، بند کی جا سکتی ہیں۔ جب انسان دشمنوں کے نرغے میں ہوتا ہے تو اس کی ہر سپلائی لائن کٹ سکتی ہے۔ مجھے تو اب اس مکان کی لوکیشن ہی بہت خراب لگ رہی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں ان پہاڑوں میں سے ہی کسی ایک کو اچھی طرح دیکھ بھال کر اوپر سے کٹوا کر اس پر مکان بنوایا جائے، اور پکا بنوایا جائے، بلکہ بہت ہی پکا، پتھروں اور کنکریٹ سے بنوایا جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں خود نواب صاحب سے کہوں گی۔ نوابزادی نے تائید کی، اگر اس جگہ کوئی ڈیرا یا چیک پوسٹ رکھنی ہے تو وہ صحیح قسم کی ہونی چاہیے تاکہ مقصد تو پورا ہو۔ اب تو ان ڈاکوؤں وغیرہ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ان کو اب ہم لوگوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں رہا۔ وقت کچھ اسی عالم میں اور اسی طرح
کی باتوں میں نہایت سست رفتاری سے گزرنے لگا، حتیٰ کہ سورج سر پر آ گیا۔ مجھے ڈاکوؤں کے صبر و تحمل پر حیرت تھی۔ وہ گویا نہایت اطمینان سے پہاڑیوں پر ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے تھے۔ مکان کے کسی بھی کھلے حصے میں یا کسی بھی شکستہ کھڑکی دروازے کے پیچھے خفیف سی حرکت ہوتی تو زبردست تڑتڑاہٹ کے ساتھ گولیاں آتی۔ ایک اور شخص جسے رادن کے نام سے پکارا جا رہا تھا لقمہ اجل بن چکا تھا۔ اس کی تو لاش بھی اٹھانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کی لاش احاطے میں دھوپ میں ہی پڑی تھی۔ جان محمد کو 2 منٹ کے لیے اپنی بیوی رکھا کی لاش کے پاس بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ انہی لوگوں میں شامل تھا جو اسی خیال کے تحت دیواروں کے روزنوں سے آنکھ لگائے اور دیواروں کو مورچہ بنائے ان کی آڑ میں کھڑے تھے کہ کہیں ڈاکو اچانک پہاڑیوں سے اتر کر مکان پر یلغار نہ کر دیں۔ سورج سر پر آیا تو بے پناہ تمازت کا احساس ہونے لگا۔ بیشتر کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ چکے تھے۔ ناہموار دیواریں بھی گولیوں کی بچھاڑوں سے کچھ اور ناہموار ہو چکی تھیں۔ نقل و حرکت بہت مشکل ہو گئی تھی۔ بس جو تھوڑی بہت پناہ میسر تھی وہ دیواروں کی آڑ میں میسر تھی۔ صرف چھیما قدرے محفوظ حصے میں دیواروں سے چپک کر چوپائے کی طرح رینگتی ہوئی چند ایک مرتبہ ادھر سے ادھر آتی جاتی نظر آئی تھی۔ اسی نے نہ جانے کس طرح بچوں کو کچھ کھلانے کا بھی بندوبست کیا تھا۔ یوں اس گندی عورت کے ہاتھوں سے نوابزادی کے بچوں کا پیٹ بھرا تھا اور نوابزادی نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ پیاس سے سب کا برا حال تھا۔ اب تو نوابزادی کے آہنی اعصاب بھی چٹکنے لگے تھے۔ اس کی چڑچڑاہٹ اور تند خوئی کا اب وہ عالم نہیں رہا تھا۔ اب وہ گویا اندر ہی اندر بال کھا رہی تھی۔ اس کی حالت اس زخمی شیرنی سے مشابہ تھی جسے دھوکے سے پکڑ لیا گیا۔ میں اپنے بندھے ہوئے بازوؤں کو جس حد تک بھی ممکن تھا حرکت دیے جا رہا تھا۔ کبھی ہاتھوں کو ہلانے جلانے لگتا تھا، کبھی مٹھیاں کھولنے بند کرنے لگتا تھا۔ اس کے باوجود مجھے بازو شیل ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ٹانگوں کو حرکت دینے اور دوران خون برقرار رکھنے کے لیے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد چند ایک مرتبہ اٹھ بیٹھ لیتا۔ بلال شیدی بدستور کلاشن کو سنبھالے کھڑکی کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ وقفے وقفے سے دونوں طرف سے گولیاں کا تبادلہ اب بھی جاری تھا۔ ڈاکوؤں کی چلائی ہوئی گولیاں تو ہر بار کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا ہی جاتی تھیں، لیکن مکان میں محصور لوگ گولیاں ضائع ہی کر رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے پاس اب میگزین بھرنے کے لیے گولیاں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ نوابزادی چارپائی سے ٹیک لگاتے ہوئے پہلی بار ذرا مزمل انداز میں بولی، ہمارے لوگوں کی کوئی ٹولی، کوئی قافلہ یا کوئی اور لوگ بھی تو اس طرف نہیں آ رہے؟ پھر اسے گویا کچھ یاد آیا۔ وہ بدبخت چھیما کہہ رہی تھی کہ انسپیکٹر حیات خان اسے واپسی میں لینے آئے گا، وہ بھی تو نہیں آ رہا۔ وہ 2-3 روز بعد آنے کا کہہ گیا تھا۔ بلال شیدی قدرے احتجاجیہ سے لہجے میں بولا، اور اگر آج بھی آ جائے تو وہ اکیلا کیا کر لے گا؟ وہ بے خبری میں یقیناً سیدھا پہاڑیوں کے قریب آ جائے گا اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اگر وہ وردی میں ہوا تب بھی ڈاکو اس وقت اسے نہیں چھوڑیں گے۔ جب دوپہر بھی ڈلنے لگی تو نوابزادی کے چہرے سے اندازہ ہونے لگا کہ اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ پیاس کے باعث اس کا گلا اس بری طرح خشک تھا کہ آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ پھنسی پھنسی لیکن جنجلاہٹ زدہ آواز میں بولی، آخر یہ ڈاکو اتنے صبر و تحمل سے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ کوئی فیصلہ کن حملہ کیوں نہیں کرتے؟ میرا اندازہ ہے کہ وہ کسی کمک کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں دھیمے لہجے میں بول اٹھا۔ نوابزادی اور بلال شیدی دونوں نے بیک وقت مجھے گورا۔ نوابزادی کھرکھراتی آواز میں بولی، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میرے کوئی جواب دینے سے پہلے بلال شیدی بولا، میں نے اس کے بارے میں ٹھیک اندازہ لگایا ہے۔ یہ خود ڈاکو ہے نا، اسے ڈاکوؤں کی حرکات و سکنات اور ان کی فطرت کا اندازہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس شخص پر غصہ آ گیا۔ وہ مسلسل حماقت میں مبتلا چلا آ رہا تھا۔ میں اپنی زندگی کے ان گنت تجربات کی روشنی میں اس گدھے کو ہمدردانہ انداز میں بھی کوئی بات بتانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ اس کا الٹا ہی مطلب اخذ کر لیتا تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے زندگی میں کیسا کیسا وقت دیکھا تھا اور میری نامعلوم حسیات کس کس انداز میں میری رہنمائی کرتی تھیں۔ میں نے مزید کچھ کہنے کی زحمت نہیں کی اور ناگواری سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ حالات خواہ کیسے بھی تھے لیکن ابھی تک میں نے ان لوگوں کے چہروں پر خوف کی پرچھائی نہیں دیکھی تھی، مگر میری کمک والی بات سن کر نوابزادی اور بلال شیدی تک کے چہروں پر
خوف کی مدھم سی پرچھائیاں ابھر آئیں جنہیں چھپانے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ بہت دیر سے میری نظر گھوم پھر کر نوابزادہ حشام کے چہرے پر جمی جا رہی تھی جو اب گہرا نیلا ہو چکا تھا۔ نوابزادی اس کے سرہانے چارپائی کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی، لیکن اب تک اس اندوہناک حقیقت سے بے خبر تھی جس کا اندازہ مجھے نوابزادہ کی نبض دیکھے بغیر ہو رہا تھا۔ میری کچھ ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ بات نوابزادی کو بتاؤں۔ وہ مغرور، متکبر، قبیلہ پرست، خود پسند یا جیسی بھی تھی، لیکن اس میں شک نہیں تھا کہ اس پتھریلی عورت کے سینے میں بہرحال ایک روایتی اور وفا پرست بیوی کا گداز پنہاں تھا۔ وہ اب تک نہ جانے کس آس کا دامن مضبوطی سے تھامے اپنے شوہر کے پلنگ کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی۔ آخر کار میں ایک بار پھر بولے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے بلال شیدی سے کہا، کم از کم ایک بار نوابزادہ صاحب کی نبض تو دیکھ لو، انہیں چیک تو کر لو۔ بلال شیدی نے ایک نظر چارپائی کی طرف دیکھا، پھر کلاشن کو رکھ کر گھٹنوں کے بل چلتا ہوا نوابزادہ کے پہلو میں آیا اور بیٹھے بھی بیٹھے چارپائی پر ہاتھ لے جا کر دیر تک نوابزادہ کی نبض دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ہمت کر کے سر تھوڑا سا اٹھایا اور ورم زدہ چہرے میں دنسی ہوئی آنکھوں کو تھوڑا تھوڑا کھول کر دیکھنے لگا۔ اس نے نوابزادہ کے نتنوں پر انگلیاں رکھیں، دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ آخر کار اس کا تاریک چہرہ مایوسی سے کچھ اور تاریک ہو گیا۔ اس نے چادر سے نوابزادہ کا چہرہ ڈھانپ دیا اور سر جھکا لیا۔ وہ دھیمی آواز میں انا للہ پڑھ رہا تھا۔ نوابزادی چند لمحے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر چارپائی کی پٹی پر سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر کار اس چٹان کے سینے سے چشمہ پھوٹ پڑا تھا۔ نوابزادی خاصی دیر تک روتی رہی۔ کسی نے اسے چپ کرانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ شاید کسی میں اتنی جرت ہی نہیں تھی، یا پھر میری طرح وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اس پتھر کے لیے کچھ دیر اشک بہا لینا ہی بہتر تھا۔ آخر کار اس کے آنسو تھم ہی گئے۔ آنسوؤں سے تر چہرہ اس نے اپنے سکارف سے اچھی طرح پونچھ لیا۔ اب اس کا چہرہ پتھرا سا گیا تھا، اس پر کوئی تاثر باقی نہیں رہا تھا، صرف متورم اور سرخ آنکھیں پتہ دے رہی تھیں کہ وہ روتی رہی تھی۔ بلال شیدی کی طرف دیکھے بغیر اس نے بدلی اور سپاٹ سی آواز میں پوچھا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عجیب احمقانہ سوال تھا۔ وہاں تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کوئی نوابزادی کو کیا بتاتا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں نوابزادی صاحبہ، بلال شیدی الجھن امیز لہجے میں بولا۔ نوابزادی کو شاید جواب کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ تو گویا یوں ہی بس تنویمی سی حالت میں سوال کر گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا چہرہ جو اب بے حد بھیانک ہو چکا تھا چادر سے ڈھانپ دیا۔ وہ خود بھی اب شاید اس چہرے پر نظر ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اٹھی اور یوں تن کر کھڑی ہو گئی کہ اس کا قد اصل سے کچھ اونچا محسوس ہونے لگا۔ رات سے اب تک اس کی حالت میں بڑا تغیر آ چکا تھا۔ اس کا حسن گویا کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا۔ وہ ایک اسیب زدہ سی مخلوق دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر وہ ویسے ہی بدلی اور اسیب زدہ سی آواز میں بولی، مجھے ایک گن دو، میں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن کس سے نوابزادی صاحبہ؟ بلال شیدی نے تعجب سے پوچھا۔ کیا باہر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ آخر ہم کب تک یوں ہی چوہوں کی طرح دبکے بیٹھے رہیں گے؟ وہ برہمی سے بولی اور یکدم ہی اس کے چہرے کا پتھریلا پن دور ہو گیا اور وہ پھر سے ایک زندہ عورت نظر آنے لگی۔ اس کا چاندنی سا چہرہ ڈوبتے سورج کی طرح دہک اٹھا۔ کبھی کبھی یوں بھی بیٹھنا پڑتا ہے نوابزادی صاحبہ، بلال شیدی احترام اور تحمل سے بولا۔ یہ اسلحے کی نہیں، حوصلے اور اعصاب کی جنگ ہے۔ اپنے قبائلی لڑائیوں میں ہم نے ایسا بھی وقت گزارا ہے جب ہم 8 دن پہاڑوں پر مورچے لگائے بیٹھے رہے۔ ہمارا تجربہ تو پھر بھی بہت کم ہے۔ قبیلے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سرکار سے جھگڑوں میں مہینوں اور برسوں پہاڑوں پر رہے، بکریاں ذبح کر کے کچا گوشت کھاتے رہے۔ جب وہ نیچے آئے تو ان میں سے بہت سو کو ٹی بی تھی اور ان کے جسموں پر جوئیں اس طرح چل رہی تھیں جس طرح مٹھاس سے لتھڑی ہوئی جگہ پر چیونٹیاں چلتی ہیں۔ میل کی تہیں اس طرح جمی ہوئی تھیں کہ چاقو سے کھرچی جا سکتی تھیں۔ تم مجھے تاریخ سنانے مت بیٹھ جایا کرو، نوابزادی غصے سے بولی۔ اس وقت کی بات کرو، اس وقت ہم کیا کریں؟ نہ وہ سامنے آ رہے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی فیصلہ کن قدم اٹھا رہے ہیں۔ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔
میں نے بلال شیدی کے چٹکتے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے خفیف سی مسکراہٹ کی جھلک دیکھی۔ وہ نہایت دھیمے اور ٹھہرے لہجے میں بولا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی اس قسم کی صورتحال سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ آپ نے صرف حکم کی تعمیل ہوتے دیکھی ہے، جنبش ابرو سے حالات تبدیل ہوتے دیکھے ہیں۔ بے بسی شاید پہلی بار آپ کی زندگی میں آئی ہے۔